السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو ہم کر رہے ہیں، لیسن ہمارا ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ پورے قرآن مجید میں بس 3 ہی حروف لمبے ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ۔ تو ہم نے پہلے کیا کیا ہے، الف مدہ، یا پھر کھڑی حرکات لمبی ہوتی ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ وہ بھی صرف حرکات ایسے لکھی ہوئی ہیں لیکن ہیں وہ بھی الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ۔ جب یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ میں دونوں کو الگ الگ آپ کو بتاؤں گی کہ کھڑی حرکات اور حروف مدہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہم نے زیر زبر پیش کو کیسے لمبا کرنا ہے، پہلے ہم نے زبر کو لمبا کیا۔ امید ہے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ خالی الف سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، یعنی 2 حرکات لمبا۔ جیسے ہے با زبر با، با کھڑی با زبر الف، با با با، اتنا فرق ہے۔ تو زبر کو ہم کیسے لمبا کریں گے، الف لگا کے، خالی الف لگا کے۔ اب ہے واو مدہ۔ واو مدہ میں دیکھیں ہم نے پیش کو لمبا کرنا ہے۔ یہ تو دیکھیں یہ پیش لمبی نہیں ہو رہی، یہاں پہ جزم والی واو ہے، پیچھے پیش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جزم والی واو سے پیچھے کسی بھی حرف پہ پیش ہوگی تو وہ واو مدہ ہے، اور اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ حرف کوئی بھی ہو، بس جزم والی پیش ہو اور جزم والی واو ہو اور پیچھے پیش ہو، حرف کوئی بھی ہو بس اس پہ پیش ہو۔ جیسے یہ ہے با پیش بو، اب اس کو ہم لمبا نہیں کر سکتے، ذرا لمبا کریں گے تو قرآن کا ترجمہ بدل جائے گا۔ با الٹا پیش بو، اب یہ الٹا پیش ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے با پیش واو بو، اب یہ واو مدہ ہے، دیکھیں جزم والی واو پیچھے پیش، با پیش واو بو، با پیش واو بو۔ تو اب یہ 2 حرکات لمبا ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ واو مدہ ہے۔ اب دیکھیں سب کے ساتھ جزم والی واو لگی ہوئی ہے اور پیچھے پیش ہے، حرف کوئی بھی ہو۔ دیکھیں را پہ جزم والی واو ہے، پیچھے را پہ پیش، جزم والی واو ہے، پیچھے سا پہ پیش، جزم والی واو ہے، پیچھے عین پہ پیش، جزم والی واو ہے، پیچھے سین پہ پیش۔ تو بس نشانی کیا ہے واو مدہ کی، جزم والی واو سے پیچھے کسی بھی حرف پہ پیش ہوگی تو وہ واو مدہ ہے اور اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ با پیش واو بو، تا پیش واو تو، ثا پیش واو ثو۔ اب ثا آپ کو یاد ہوگا کہ نرم حرف ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سا پیش واو تو سین بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ سین نہیں ہے، ثا ہے، ثا، ثا پیش واو ثو، جیم پیش واو جو، ہا پیش واو حو، اور اس پہ ہونٹ گول ہوں گے۔ واو پہ ہمیشہ ہونٹ گول ہوتے ہیں اور پیش پہ بھی گول ہوتے ہیں۔ اب یہ جیم پیش واو ہا پیش واو ہو، ہا کی آواز نکالیں، ہو نہیں ہے، ہو پڑھیں گے تو 2 آنکھوں والی ہا بن جائے گی اور قرآن کا ترجمہ بدل جائے گا۔ جو ہا ہے اس کو ہا ہی پڑھنا ہے، ہا پیش واو ہو، خو پیش واو خو، خو موٹا ہے تو یہاں ہم موٹا ہی پڑھیں گے، خو پیش واو خو، دال پیش واو دو،
ذال پیش واو ذو. اب ذال نرم ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. اوپر سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کے کنارے پہ زبان رکھیں اور پھر بولیں تو آواز نہیں آئے گی سیٹی کی. ذو. اور را پیش واو رو. اب را پہ پیش ہے، را موٹی پڑی جائے گی لیکن 2 حرکات لمبا کریں گے کیونکہ جزم والی واو پیچھے پیش، واو مدہ. رو. زا پیش واو زو. یہ سیٹی والا ہے، اس میں خود ہی سیٹی کی آواز نکل آتی ہے. زا پیش واو زو. سین پیش واو سو. شین پیش واو شو. صاد پیش واو سو. سو. اب یہ موٹا بھی ہے اور سیٹی والا بھی ہے. صاد پیش واو سو. ضاد پیش واو دو. ضاد پیش واو دو. تو پیش واو تو. اب تو بھی موٹا، صاد موٹا، ضاد موٹا، تو موٹا، ظا موٹا، غین موٹا. یہ پوری موٹی حروف کی لائن ہے، بیچ میں عین موٹا نہیں ہے. تو پیش واو تو. ذو پیش واو ذو. اب یہ ذو موٹا بھی ہے لیکن اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. زو یہ ساؤنڈ تو پھر بھی ترجمہ بدل جائے گا، اس لیے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ سیٹی کی آواز نہ آئے، اس کو موٹا پڑھنا ہے. ذو. عین پیش واو عو. عین کو پڑھتے وقت حلق کی طرف پیچھے زبان کو دبائیں، انشاءاللہ تعالی عین نکل آئے گا. عو. غین پیش واو غو. اب غین جو ہے موٹا ہے اور 2 حرکات لمبا بھی ہو رہا ہے. غو. فا پیش واو فو. قوف پیش واو قو. اب قوف موٹا ہے لیکن 2 حرکات لمبا بھی ہے. یہ واو مدہ ہے، جزم والی واو پیچھے پیش. قوف پیش واو قو. کاف پیش واو کو. اب دیکھیں کتنا فرق ہے. قو کو. لام پیش واو لو. میم پیش واو مو. نون پیش واو نو. واو پیش واو وو. ہا پیش واو ہو. اب یہ ہا ہے، اس کو ہم ہا نہیں پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ ہو 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 ہو. حمزہ پیش واو او. حمزہ پیش واو او. اب یہ دونوں حمزہ ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس الف کے اوپر زبر، زیر پیش یا جزم آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے. اصلی حمزہ تو یہی ہے. اس الف کے اوپر بھی اگر زیر، زبر پیش یا جزم آ جائے تو اسے بھی حمزہ بولتے ہیں. الف وہ ہوتا ہے جو خالی ہو. حمزہ پیش واو او. حمزہ پیش واو او. یا پیش واو یو. یا پیش واو یو. اب دیکھیں کتنا لمبا ہوا. ہم نے یہ تو لمبا نہیں کیا. با پیش بو. اب اس کو نہیں پڑھ سکے. با پیش بو. تا پیش تو. ایسے نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ آگے جزم والی واو ہے، یہ 2 حرف ہیں تو ان کو لمبا کریں گے 2 حرکات. اور الٹا پیش بھی جو ہے وہ بھی 2 حرکات لمبا ہوگا. بو 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 بو. تو ثو. جو. حو. خو. دو. ذو. رو. زو. سو. شو. سو. دو. تو. ذو. عو. غو. فو. قو. کو. لو. مو. نو. وو. ہو. او. او. یو. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ
کہ پورے قرآن مجید میں 3 ہی حروف لمبے ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ۔ الف مدہ کی کیا نشانی تھی؟ خالی الف، پیچھے کسی بھی حرف پہ زبر ہوگی تو وہ الف مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ آج ہم نے پڑھا ہے واو مدہ، جزم والی واو اور پیچھے کسی بھی حرف پہ پیش۔ اب دیکھیں یہ سب کے ساتھ جزم والی واو لگی ہوئی ہے، سب کے ساتھ، لیکن پیچھے ہر حرف پہ پیش ہے۔ تو نشانی کیا ہے واو مدہ کی؟ جزم والی واو پیچھے پیش، تو اس کو بھی 2 حرکات لمبا کریں گے تو اس کا نام ہے واو مدہ اور 2 حرکات لمبے ہوں گے۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔